دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں, اگر کوئی یہ کہے کہ ڈیڈ لاک نہیں ہے تو یہ غلط بات ہوگی, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن کانٹیکس اسٹیبلش ہونے کی باتیں بھی ہم نے سنی, جس میں بیرسٹر گوہر نے خود تصدیق کی کہ نومبر کے مہینے میں جس بھی لیول کے اوپر بات چیت کچھ ہوئی جب یہ دھرنے ورنے کے لیے آ رہے تھے. اب رہی بات کہ جناب وہ کانٹیکس اسٹیبلش نہیں ہوتے, اب جس طرح مالک صاحب کہہ رہے تھے نا کہ سامنے یہی ہوتا ہے کہ کانٹیکس اسٹیبلش نہیں ہوتے. جب میاں صاحب کو آپ نے نکالنا تھا, اس ملک سے باہر لے کے آپ نے جانا تھا, تو تب آپ یہی کچھ کہہ رہے تھے. آپ عمران خان کے حوالے سے یہی کہہ رہے تھے گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ گورنمنٹ ٹینیور پورا کرے گی. اور بیہائنڈ دی سین کیا چل رہا تھا؟ بیہائنڈ دی سین پورا ارینجمنٹ چل رہا تھا. اگر چلیں جی تاریخ کے اور آپ پلٹ کے دیکھ لیجئے, اور جو اس وقت کے کنسرن لوگ تھے, کبھی موقع ملا اس پہ وہ بات بھی کریں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت میاں نواز شریف کو بھیجا ہو, جو جرمانہ کہیں گے میں دینے کو سر رانا ثناءاللہ سمیت پوری نو. اچھا نواز شریف صاحب وہ جو پلیٹلیٹس کا ایشو عمران خان صاحب نے بھیجا تھا. اچھا خان صاحب گئے اسٹیبلشمنٹ کے پاس, خان صاحب نے کہا کہ روز جیل میں پیشی ہوتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں بھیجا سر, گزارش سن لیں, ہائی کورٹ میں والے بعد میں معاملہ سر اطہر منیلا صاحب اس سے پہلے, سر اس سے پہلے سن لیں, اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا جی کہ ایک مصیبت گلو لا دیو. روزانہ سیاسی بیانات جاری ہوتے ہیں, روزانہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, حکومت کو کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا, انہوں نے جان دو, ان کو نکالیں. خان صاحب کی خواہش پہ میاں نواز شریف صاحب باہر گئے تھے. یاسمین راشد کو سر یہ ماحول کس نے بنایا تھا, یہ پلیٹلیٹس کا ماحول کس نے بنایا تھا؟ میں یہ بات میں اس میں ایڈ کر سکتا ہوں ایک خبر کی بنیاد کے اوپر جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے سینئر وزیر, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اس وقت ان سے بات پوچھی کہ جی میاں صاحب کی کیا حالت ہے, کیا سچویشن. انہوں نے مجھے کہا ایک منٹ ٹھہرو, میں تمہیں بھی بتاتا ہوں. انہوں نے اپنا فون اٹھایا, میرے سامنے انہوں نے عمران خان صاحب کو واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ ہاؤ سک از نواز شریف. یہ میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتا رہا ہوں. تو آگے سے خان صاحب کی جانب سے جواب آیا, اور فوراً آیا, بالکل اگلے 1 منٹ کے اندر آیا کہ ہی از ویری سک, آئی ڈونٹ نو ویدر ہی ول سروائیو اور ناٹ. مطلب یہ انہوں نے کہا یہ خبر میں آپ سے پوچھ لوں آج. ویسے آپ سے میں پوچھنا نہیں چاہتا, لیکن آج پوچھ لیتا ہوں. بتائیے, کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے نہیں پوچھا تھا کہ آپ نے نواز شریف کو باہر بھیجا اور آپ کو جواب نہیں ملا تھا کہ عمران خان صاحب نے بھیجا؟ ہاں یہ جواب دیا سر. مسلم لیگ نون خود مانتی ہے سر, رانا ثناءاللہ نے آن ریکارڈ ٹی وی پہ کہا. یہ سوال اس وقت نہیں پوچھا تھا, لیکن اس سے ریلیٹڈ بعد میں پوچھا تھا, لیکن یہی جواب یہی تھا. اچھا چلیں ایک چیز بتائیں, جواب یہی تھا. نواز شریف انہوں نے کہا ہم نے نہیں بھیجا. نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ملک سے گئے؟ نہیں ان کی ظاہری بات ہے. نہیں یہ بات تو خواجہ آصف صاحب خود کہہ چکے ہیں, آن ریکارڈ مانتے ہیں, انہوں نے کہا ان کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتے تھے. جملہ یہ تھا کہ ان کے بغیر نہیں جا سکتے تھے, انہوں نے بھیجا. لیکن اس میں ایک چیز کا فرق, جو اگر آپ اس چیز کو کلب کریں نا, جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں, اس میں عمران خان صاحب کی خواہش اور آشیرواد دونوں. جب آپ کورٹ اچھا ایک منٹ, اگر کورٹ کہے کہ لکھ کے دو ان کی زندگی, کون لکھ کے دے سکتا ہے؟ بھائی جان سوری, آپ کے بقول تو آپ سمجھ رہے ہیں فوج نے بھیجا. اطہر منیلا صاحب نے جان بوجھ کے فیور, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سر پورا ماحول بنایا گیا, سر پورا ماحول بنایا گیا. یہ خود نون لیگ کہہ رہی ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی باجوہ صاحب نے بھجوایا ہے. اوکے مان لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب بے قصور تھے, پھر عمران خان چھڑکنا میں جا رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس, وہ تو کہتے تھے کہ سن لو بالکل ایسے ہی جیسے ابھی گورنمنٹ موجود ہے. ان کا جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ملک کے وزیر اعظم جو ہے وہ ایک شخص کے پلیٹلیٹس کو بھی ویریفائی نہیں کروا سکتا, تو وہ پھر کس قابل ہے؟ جس کے لیے ابھی آپ عمران خان کو کہہ رہے ہیں معافی مانگے, شہباز شریف کہہ رہے ہیں معافی مانگے. شہباز شریف کے پاس اختیار ہے. اچھا ایک منٹ امریکی صدر کے شہباز شریف لانچ کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے خان صاحب پہلے جھوٹ بولتے تھے یا کسی اور کا کیا ہے؟ یہ ریالٹی ہے. ہم نے خان صاحب اختیار وزیر اعظم کے پاس تھوڑی ہوتا ہے. میرا خیال ہے آپ ہی نے انٹرویو کیا تھا خان صاحب کا, جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں فیصلے کرتا ہوں, یہ فوج میرے نیچے ہے, فیصلے میں کرتا ہوں. پھر جب وہ ان کی حکومت گئی, عمر گراؤنڈ ریالٹی کی, میرا سوال صرف ہے پاور ہاؤس کہاں پہ ہے بھائی؟ چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے صرف آج کے عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں, عمران خان جو ہے وہ بالکل ان کے پاس اختیار نہیں تھا. آج مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر فائنل ڈیسیژن میکر پرائم منسٹر ہے. 4 لوگوں میں سے کوئی ایک نام ہے, بتائیں جی. نہیں ریالٹی کل بھی وہی تھی, آج بھی وہی ہے. گزارش سن لیں, آج بھی وہی ہے سر. میں اس میں ذرا تھوڑا سا سن لیں. عمران خان صاحب کے پاس بھی بڑے اختیارات تھے, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزوں میں اسٹیبلشمنٹ کی اپنی جو ہے وہ خواہشات بھی ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں ان کی انٹرفیئرنس بھی ہوتی ہے, اور آج بھی ایسی صورتحال ہے. میں آپ کو دیکھیں کچھ چیزیں آفتی ریکارڈ ہوتی ہیں, میں بہت ساری چیزیں آپ کی ایسی گنوا سکتا ہوں جس میں پرائم منسٹر نے ڈیسیژن لیا, اسٹیبلشمنٹ نے بات مان لی. ایسا ہرگز نہیں جیسے ہم سمجھ لیتے ہیں. نہیں تو نہ بھی تو کیے ہیں, وہ بھی تو بتائیں. ہاں وہ بھی تو بتائیں نا. دیکھیں نا, جب ملک کے وزیر اعظظم نے ایک فیصلہ کیا اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا, میرے خیال میں دیکھیں یہ چیزیں سمجھنے مطلب کیس ان فرنٹ آف اس ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی. سر دیکھیں مسئلہ کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ جو سپیس پولیٹیکل سپیس گئی ہے, اگر جو پولیٹیکل سپیس کم ہوئی ہے, اس کا میں موجودہ پچھلے 25-30 سال کے حالات میں سمجھتا ہوں ایک شخص مجرم ہے,
جس کا نام عمران خان ہے. اچھا اگر عمران خان یہ گندی لڑائی نہ لڑتے, اگر عمران خان صاحب اپنی صرف عمران خان صرف عمران